ویلکم بیک ٹو نیو اسٹوری جس کا عنوان ہے پہلا روزہ۔ آج کی اسٹوری ہماری پہلے روزے کی روٹین پر مبنی ہے۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ چاند رات کی خاموشی، شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر ہلکی سی نیلاہٹ باقی تھی اور محلے کی گلیوں میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ چاند نظر آ گیا، کسی نے چھت سے آواز لگائی۔ علی جو کہ کام کالج اسٹوڈنٹ تھا، موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اسے آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ یہ اس کا پہلا مکمل روزہ تھا جو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ رکھنے جا رہا تھا۔ پہلے کبھی اسکول کی وجہ سے، کبھی سستی کی وجہ سے وہ آدھا دن ہی روزہ رکھ پاتا تھا، لیکن اس بار اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، اس بار پورا مہینہ پورے دل سے۔ امی کچن میں مصروف تھی، ابو بازار کھجور اور پھل لا رہے تھے، گھر میں صفائی ہو چکی تھی، جائے نماز دھو کر سکھا دی گئی تھی۔ علی نے آہستہ سے کہا، یا اللہ اس بار مجھے ہمت دینا۔ پہلی سحری۔ رات کو علی جلدی سو گیا، لیکن نیند بار بار کھل رہی تھی، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک علی اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ امی کی آوازیں آئیں، گھر میں ہلکی روشنی تھی، باہر ابھی مکمل اندھیرا تھا، فضا میں خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے مسجد کا مائک چیک ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ علی آنکھیں ملاتا ہوا دسترخوان پر بیٹھا، گرم پراٹھا، انڈا، دہی، کھجور اور چائے۔ امی نے پیار سے کہا، زیادہ پانی پی لو، دن لمبا ہے۔ علی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کھاتے کھاتے وہ سوچ رہا تھا، کیا میں واقعی شام تک برداشت کر سکوں گا؟ اذان فجر کی آواز بلند ہوئی، گھر میں سب نے پانی کا آخری گھونٹ پیا۔ نیت کر لو۔ علی نے آنکھیں بند کی۔ میں نے نیت کی آج کے فرض روزے کی۔ نماز فجر ادا کی گئی۔ نماز کے بعد علی نے قرآن کی تلاوت کی۔ وہ لمحہ عجیب سکون والا تھا۔ پہلا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ صبح کی آزمائش۔ سحری کے بعد علی تھوڑی دیر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا، گرمی بھی تھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور دن کا آغاز کیا۔ کالج کی آن لائن کلاسز تھی، ٹیچر لیکچر دے رہی تھی، لیکن علی کا ذہن بار پانی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دوستوں کا میسج آیا، یار میں نے تو آج نہیں رکھ رہا، بہت گرمی ہے۔ علی نے موبائل دیکھا، دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، میں بھی چھوڑ دوں، لیکن پھر اسے فجر کی دعا یاد آئی۔ اس نے موبائل سائیڈ پر رکھا، نہیں اس بار نہیں۔ دوپہر کی تھکن۔ دوپہر تک جسم بھاری ہو چکا تھا۔ امی کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، پکوڑوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ علی نے پانی کی گلاس کی طرف دیکھا، لیکن فوراً نظریں ہٹا لیں۔ وہ ابو کے پاس بیٹھ کر، ابو آپ کو پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ پوچھنے لگا، سوال کرنے لگا جیسے ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں۔ ابو مسکرائے، تم سے بھی چھوٹا تھا، بہت بھوک لگی تھی، لیکن شام کو جو خوشی ملی تھی نا، وہ کبھی نہیں بھولی۔ علی خاموش ہو گیا۔ شاید اصل راز بھوک نہیں، صبر تھا۔ عصر کے بعد وقت جیسے رک سا گیا تھا، گھڑی کی سوئیاں آہستہ چل رہی تھی۔ علی نے سوچا کہ لیٹ جائے، لیکن پھر اس نے قرآن اٹھا لیا، کچھ آیات پڑھی، پھر اس نے محلے کے غریب بچے کو دیکھا جو باہر بیٹھا تھا۔ علی اندر گیا، افطاری کے لیے رکھے ہوئے پھلوں میں سے کچھ نکالے اور اس بچے کو دے آیا۔ بچہ خوش ہو گیا۔ علی کے دل کو ایک عجیب سکون ملا۔ شاید روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہا۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام تو نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اور گناہ بھی کرتے رہیں اور ہر چیز کرتے رہیں، ہر چیز میں ملوث رہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ صبر کریں اور روزہ بھی اپنی ہر چیز کا رکھیں، آنکھوں کا، کانوں کا اور اپنے ہاتھوں پیروں کا بھی اور زبان کا بھی، پھر انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور افطار کا لمحہ، سورج غروب ہونے لگا، دسترخوان سج گیا تھا، کھجوریں، پکوڑے، فروٹ چاٹ، شربت، سب کی نظریں گھڑی پر تھیں۔ اذان مغرب کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ علی نے کھجور اٹھائی، دل میں دعا کی، یا اللہ میرا پہلا روزہ قبول فرما۔ پہلا لقمہ منہ میں گیا، ایسا لگا جیسے ساری تھکن ختم ہو گئی ہو۔ وہ خوشی، وہ سکون، وہ اطمینان الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ تراویح کی رات کو علی ابو کے ساتھ مسجد گیا۔ مسجد بھری ہوئی تھی، تراویح شروع ہوئی۔ امام صاحب کی آواز میں قرآن کی تلاوت سن کر علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے اللہ اس سے بات کر رہا ہو۔ یہ مہینہ واقعی خاص ہے۔ دن کا اختتام۔ گھر واپس آ کر علی چھت پر چلا گیا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ وہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، آج میں نے کیا سیکھا؟ صبر، نفس پر قابو، دوستوں کا احساس، عبادت کا سکون۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ
اگر پہلا دن ایسا ہے تو باقی دن کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وہ مسکرایا۔ یہ صرف روزہ نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی۔ سبق: پہلا روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک برداشت کرنا مشکل نہیں، نیت مضبوط ہونا ضروری ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ، زبان اور دل کو بھی پاک رکھنے کا نام ہے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اسے سکون دیتا ہے۔ جو بھی بہن بھائی روزے رکھ رہے ہیں وہ اس بات پہ ضرور عمل کریں کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے نفس پر بھی قابو پانا ہوگا، دوسروں کا احساس کرنا ہوگا، عبادت میں سکون تلاش کرنا ہوگا۔ اور جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی سکون ملتا ہے۔ آپ اگر پریشان ہو تو آپ قرآن لے کے بیٹھیں، کچھ آیات پڑھیں، آپ کی پریشانی غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کے دل کو ایک اطمینان، ایک سکون مل جاتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ہلکا پھلکا ہو چکے ہوں۔ جب آپ کوئی آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے، تو آپ جائے نماز پر بیٹھے 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ کو اپنا دکھ بتائیں۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے اپنے سر سے پتہ نہیں کتنا بھاری وزن اٹھا کے پھینک دیا ہو۔ اپنی باتیں اللہ سے شیئر کریں، اللہ کو بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ سے مانگیں۔ جو بھی مانگیں گے اللہ سے ملے گا، کیونکہ اللہ ہماری شارک سے زیادہ نزدیک ہے اور اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔